بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، پروگرام ہے تعلیم ہماری ضرورت اور میں ہوں آپ کا میزبان منصور عبدالباری. اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں جناب پروفیسر محمد امین قریشی. اس سے پہلے پروگرام میں ہم نے مقیاس ذہانت یا آئی کیو لیول کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کو کنٹینیو کریں. اور میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ذہانت کی جو تعریف ہے یا آئی کیو لیول، اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان سے آگاہی کے بعد آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ذہانت کے بارے میں جو مختلف ماہرین ہیں، ان کے جو کنسیپٹس ہیں، ان کے جو تصورات ہیں، ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باری صاحب، آپ نے بجا طور پر فرمایا کہ ذہانت کی تعریف میں بہت سارے ماہرین کا آپس میں اتفاق ہے، لیکن مختلف ماہرین کا ذہانت کے بارے میں تصور مختلف ہے. مگر ذہانت کے ان تصورات کی افادیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ذہانت کی تعریف کچھ بھی کی جائے، یہ بات مسلمہ ہے کہ مختلف ذہنی آزمائشوں کے ذریعے ایک ذہنی صلاحیت کی پیمائش کی جا سکتی ہے، جسے ہم انٹیلیجنس کوشنٹ کہتے ہیں، مقیاس ذہانت کہتے ہیں. اور یہ پیمائش آج کے اس جدید دور میں قابل اعتبار طریقے سے ممکن بھی ہو گئی ہے. ماہرین نفسیات نے ذہانت کی اصلیت دریافت کرنے کے لیے شماریات کے مختلف اصولوں اور فارمولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بے شمار ایسے تجربات کرنے کی کوشش کی ہے جن سے ہمیں ذہانت کے بارے میں یا ذہانت کی پیمائش کے بارے میں مختلف تصورات ہمارے سامنے آئے ہیں. ان میں سے سب سے اہم نظریہ جس کا تعلیم اور تعلیمی حلقوں کے اندر بہت چرچا ہے، وہ ہے چارلس اسپیئرمین. انہوں نے ذہانت کے مطابق ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے ذہانت کے دو پہلوؤں کو یا دو عناصر کو مد نظر رکھا ہے. ایک پہلو کو وہ عام یا عمومی فیکٹر کہتے ہیں، اور دوسرا جو پہلو ہے ذہانت کا، اس کا نام انہوں نے اسپیشل فیکٹر یا خصوصی عنصر دیا ہے. عمومی عنصر جو ہے یا جنرل فیکٹر ہے، اس کے تحت ذہنی اور علمی کام کرنے کے لیے ذہانت کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کسی خاص پیشے یا کام کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ تمام کاموں اور پیشوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، جسے اہل علم یا ماہر نفسیات مینٹل انرجی یا ذہنی توانائی کا نام دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسپیئرمین کے تحت ذہانت کے خصوصی یا اسپیشل فیکٹر کے تحت یہ عنصر ایک ذہنی عمل سے دوسرے ذہنی عمل میں منتقل نہیں ہو سکتی. یہ صلاحیتیں خودآداد ہوتی ہیں اور اکثر ذہین لوگوں کو وراثت میں ملتی ہیں. اسی فیکٹر کے تحت یا اسی عنصر کے تحت یا اسی پہلو کے تحت ایک ادیب، ایک شاعر، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر اور استاد اپنے فن کی بلندیوں تک پہنچ کر ایک اچھا سرجن، ایک اچھا ماہر تعلیم یا انجینئر بن جاتا ہے. اسی طرح پروفیسر تھارن ڈائک کا نظریہ جو ہے یا اس کا جو تصور ہے ذہانت کے بارے میں، اس نے اپنی ذہنی آزمائشوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ذہین آدمی کے اندر ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ جو کچھ نامکمل سے جملے اس کو دیے جائیں، ان کو وہ نہایت پھرتی کے ساتھ اور نہایت آسان طریقے سے ان کو مکمل کر سکے. دوسرا حصہ جو ہے، اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے اندر میتھمیٹیکل ریزننگ کتنی ہے، حسابی استدلال کتنا ہے. مثال کے طور ہمیں کہتے ہیں کہ ایک ذہین آدمی 2 + 3 کو 5 کی بجائے وہ اس طرح سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے کہ 8 - 3 یا 15/3. اسی طرح تھارن ڈائک کے مطابق ایک ذہین آدمی کے پاس اتنا ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے مافوذ ضمیر کو، اپنے تجربات کو بہتر طریقے سے، آسان طریقے سے انٹرپریٹ کر سکے یا آگے اس کی وضاحت کر سکے. اور ایک اور بات جو ہے کہ اگر ایک ذہین آدمی کو کچھ ڈائریکشنز دی جائیں، ہدایات دیے جائیں، تو ان کے اوپر وہ آسان طریقے سے عمل کر سکے. ایک تیسرا قابل ذکر جو
تصور ہے وہ ہے شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر تھرسٹن. آپ نے مختلف اداروں کے طلباء کے اوپر مختلف تجربات کرنے کے بعد گروہی اعمال کا تصور پیش کیا ہے، جس کے تحت ایک ذہین آدمی کچھ عادات کو نہایت تیزی کے ساتھ جمع یا تفریق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے پاس ایسا ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے جن کی وہ بہتر طریقے سے تشریح کر سکے. پھر ایک ذہین آدمی مختلف اشکال، مثلا جیومیٹری کی آپ دیکھیں، مربع ہے، اسی طرح معین ہے، اسی طرح تکون ہے، مخروط ہے، مختلف جو اشکال ہے ان کے اندر تمیز کرنے کا ادراک رکھتا ہو. پھر ایسے شخص کے اندر قوت استدلال یا ریزننگ پاور بھی پائی جاتی ہو، اور وہ چیزوں کو جلدی سے یاد کرنے کی صلاحیت کا بھی مالک. ان صلاحیتوں کا کسی فرد کے اندر پایا جانا اس کی ذہانت کے تعین کے لیے نہایت مفید اور ضروری ہے. اور بھی باری صاحب نظریات ہیں، لیکن تصورات ہیں ذہانت کے بارے میں، لیکن وہ اتنے قابل ذکر نہیں ہیں. پروفیسر صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ بعض افراد میں اسپیشل یا مخصوص صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے باری صاحب پہلے ذکر کیا ہے کہ اسپیئرمین نے پہلی دفعہ کسی ذہین آدمی کے کام کرنے کے لیے دو قسم کے عناصر کا تعین کیا. ایک وہ عناصر جنہیں ہم جنرل فیکٹرز کہتے ہیں، اور دوسرے وہ عناصر جنہیں ہم اسپیسیفک یا اسپیشل فیکٹر کہتے ہیں. یہی وہ خصوصی صلاحیتیں ہیں جن کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے، اگرچہ اس نے سرجری پڑھ رکھی ہو، وہ ایک اچھا سرجن نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک PhD ماہر تعلیم جو ہے وہ اچھا استاد نہیں ہو سکتا. لہذا ماہرین نے اس بات پر استدلال کیا ہے، ان کی یہ رائے ہے کہ ایک ذہین آدمی کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہوتی ہیں. وہ بہت ساری آزمائشوں کے اندر اپنے اکتساب علم کو استعمال کر کے بہت سارے کامیابی کے کام آسان طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے. لیکن جہاں تک ذہانت کی مخصوص استعداد کا یا خصوصی ذہنی استعداد کا تعلق ہے، جسے ہم اسپیشل ایپٹیچیوڈ کہتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دونوں صلاحیتیں ایک ذہین آدمی کے اندر پائی جائیں. یہ دونوں مختلف پہلو ہیں، اور یہ دونوں ذہانت کے مختلف احاطہ کار کا تعین کرتے ہیں. لہذا ہمیں خصوصی استعداد، اسپیشل ایپٹیچیوڈ یا عمومی ذہانت کی صلاحیتوں کو ایک دوسرے سے الگ طور پر دیکھنا چاہیے. پروفیسر صاحب، یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد عام ذہانت کے مالک ہوتے ہیں، ان میں تخلیقی اور تحقیقی رجحان پایا جاتا ہے. ذہانت کے اس پہلو پر آپ کیا فرمائیں گے؟ میں نے اکثر آپ سے یہ بات کی ہے کہ بے شمار ایسی صلاحیتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جن کا تعلق اگرچہ ذہانت کے ساتھ ہے، اور ذہنی آزمائش کی جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں اس میں ہم کسی شخص کی ذہنی صلاحیت کا اندازہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی وہ جو ذہنی استعداد ہے، اس کی جو ذہانت کی مقدار ہے، وہ اس کے جسے آپ نے کہا کہ اختراعی پہلو کو یا کریٹیوٹی کو یا تخلیقیت کو، اس کی بھی نشاندہی کر سکے. لہذا موجودہ دور کے اندر جدید جو تحقیق آئی ہے اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذہین آدمی دلائل کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، اپنے تجربات کو زندگی کے مسائل حل کرنے میں بجا طور پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے اندر وہ بنیادی سوچ و بچار کی صلاحیت بھی موجود ہو، جسے ہم اوریجنل تھنکنگ کہتے ہیں. اور اس بنیادی سوچ و بچار کا نام ہی تخلیق یا چیزوں کو نئی طرح سے دیکھنا، انہیں ایجاد کرنا شامل ہے. چنانچہ ایسے بچے جو ذہین تو ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر تخلیق کی اور نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کی خودداد صلاحیت ہوتی ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بچے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر اپنی شرارتوں کی وجہ سے زیادہ
پرابلم چائلڈ کہلایا جاتا. اصل بات یہ نہیں ہوتے وہ ذہین ہیں لیکن اپنی ذہانت کو وہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ وہ چیزوں کو ایز اٹ قبول نہیں کرتے, بلکہ اندر یہ تجسس ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر ان کو نئی چیزیں تخلیق کریں, نئی چیزوں کو ایجاد کریں, وہ چیزوں کو توڑ پھوڑ کے دیکھتے ہیں. لہٰذا ایسے بچوں کی تعلیم کے لیے, ان کی ذہانت کو استعمال کرنے کے لیے, ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے, ان کی اس تشنگی کو, ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے ہمیں خاص قسم کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ یہ بچے اس ماحول کے اندر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے کے لیے نئی ایجادات اور تخلیق کو وضع کریں اور معاشرتی آسودگی کا ذریعہ بنیں. پروفیسر صاحب, یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے کہ ذہین لوگ ہی زندگی کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ میں نے ذہانت کی تعریف میں یہ بتایا تھا کہ ذہین آدمی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے ذمے جو بھی کام لگایا جائے, جو بھی اس کی ذمہ داری ہو, یا جو عام معمولات ہیں جو اس کو تفویض یہ کہ ان کو وہ نہایت آسان طریقے سے سر انجام دیتا ہے اور بروقت سر انجام دیتا ہے. اسی سے اس کی کارکردگی کا اور ذہانت کا پتہ چلتا ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض عام ذہانت کے لوگ جو ہیں وہ زندگی کے اندر بہت کامیاب ہوتے, وہ معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر زیادہ خوشحال ہوتے ہیں. اکثر دیکھ میں آیا ہے کہ ذہین جو لوگ ہیں, جو فطین لوگ ہیں, اگر ان کی ذہانت کے مطابق ان کے تجسس کو, ان کی جستجو کو, ان کی تشنگی کو بجھانے کے لیے ان کی معیار کے مطابق نتائج نہ ہوں تو وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ فرسٹریشن جو ہے وہ بے شمار نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کا موجب بن. جبکہ عام ذہانت کے لوگ جو ہیں جن کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے, اپنی ذہانت کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, وہ محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کے اندر ناکامی کو یا اپنے ایسے نتائج جو ان کی توقع کے مطابق نہ ہو ان کو حاصل کرنے کے لیے نئے طریقے سے ہیں, یہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ کہنا کہ صرف ذہین لوگ ہی زندگی کے معمولات میں یا زندگی کے جو مسائل ہیں, مشکلات کو, ان کو حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, یہ درست نہیں. پروفیسر صاحب, ابھی ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. آخر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ذہانت اور تعلم کا آپس میں کیا تعلق ہے, اور اس میں جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے؟ میں مختصر عرض کرتا جاؤں کہ ذہانت کی اگر تعریف کی جائے تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت ہی سیکھنے کا یا لرننگ کی صلاحیت کا نام ہے. لیکن ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ اگر موافق ماحول جو ہے اور تعلیم و تربیت کے بہتر مواقع اگر میسر نہ ہوں تو ذہانت کے باوجود انسان کچھ نہیں سیکھ سکتا, اس کی لرننگ بہت سلو ہو جاتی ہے. لہذا تعلم یا لرننگ کی کوالٹی کو ہی اگرچہ ذہانت کہا جاتا ہے, لیکن یہ اندازہ ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ماحول میں کتنے آسان طریقے سے کوئی چیز سیکھ سکتا ہے, کوئی چیز لرن کر سکتا ہے, اور تعلم کے بعد وہ کس قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے. لہٰذا تعلم کے لیے یا جیسا کہ آپ نے سوال کیا, ہمیں سیال ذہانت یا فلوئڈ انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ صلاحیت جو ہے وہ انسان کی فزیکل یا طبی گروتھ کے ساتھ اس کی اسی طرح سے نشو و نما پاتی رہتی ہے, یہ گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے. تو ذہانت اور تعلم اگرچہ لازم و ملزوم ہیں, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, لیکن اس میں ماحول کا اور تربیت کا بہت عمل دخل شامل ہے. شکریہ پروفیسر صاحب. سامعین, پروگرام آپ نے سنا تعلیم ہماری ضرورت, اور آج ہم نے ذہانت اور مقیاس ذہانت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بات کی, جس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ جو ماہرین تعلیم ہیں یا ماہرین نفسیات ہیں ان کے جو مختلف تصورات ہیں ذہانت کے بارے میں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان منصور عبدالباری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.